بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 172 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان شادی بیاہ کے مختلف مسائل ہے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے اس میں مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں، جن کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے والے مسائل میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2419۔ اگر کسی مرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک عورت عدت میں ہے اور وہ اس سے نکاح کرے، تو اگر عورت کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ حلال زادہ ہوگا۔ کہیں گے مثلا اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لی، اب مرد کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ عورت عدت میں ہے اور عورت کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ عورت عدت میں ہے، اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال زادہ ہے اور شرعاً ان دونوں کا بچہ ہوگا، شرعی طور پہ وہ ان دونوں کا بچہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر عورت کو علم تھا کہ وہ عدت میں ہے اور عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، تو شرعاً وہ بچہ باپ کا ہوگا۔ کہیں گے مثلا عورت کو یہ علم تھا کہ میں عدت میں بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام بھی ہے، یہ بھی اسے معلوم تھا، تو اب وہ شرعاً جو بچہ ہوگا وہ صرف باپ کا ہوگا، اور مذکورہ دونوں صورتوں میں ان دونوں کا نکاح باطل ہے۔ یہ دو صورتیں، یعنی جب انہیں دونوں کو معلوم نہیں تھا تب بھی اور جب عورت کو معلوم تھا تب بھی، ان دونوں صورتوں میں ان کا نکاح تو باطل ہوگا۔ البتہ بچہ کس کا ہوگا؟ پہلی صورت میں بچہ ماں باپ دونوں کا ہوگا اور دوسری صورت میں بچہ باپ کا ہوگا، اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کیونکہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2420۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں یائسہ ہوں تو اس کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کہے کہ میں شوہردار نہیں ہوں تو اس کی بات مان لینا چاہیے۔ یعنی عورت کی دو باتیں، ایک کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور ایک کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر عورت کہے کہ میں یائسہ ہو گئی ہوں، یعنی میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب ایام مجھے نہیں آتے، تو اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت کہے کہ میں شوہردار نہیں ہوں، مثلا بیوہ ہوں یا کنواری ہوں، تو اس کی اس بات کو مان لینا چاہیے۔ یہ دو باتیں۔ لیکن اگر وہ غلط بیانی میں مشہور ہو تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا عورت ایسی ہے کہ جو مشہور ہے کہ یہ غلط بیانی کرتی ہے، مثلا یہ جھوٹ بولتی ہے، تو اس صورت میں اس کی بات کو، دونوں میں سے کوئی بھی بات کرے، اس کی بات کی تحقیق پہلے کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر ماننے جیسی ہو تو مان لینی چاہیے، اگر نہ ہو تو نہیں ماننی چاہیے۔
اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2421. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس نے کہا ہو کہ میرا شوہر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی عورت کہے کہ میرا شوہر نہیں ہے اور اس کی یہ بات مانتے ہوئے کسی نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور بعد میں کوئی شخص کہے کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے. ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ عورت جس نے کہا ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے اور اس نے شادی کی ہے، یہ تو میری بیوی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک شرعاً یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی اب جو کہ شخص آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، جب شرعی طریقے سے وہ ثابت نہیں کرتا تب تک اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، تب تک اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ شرعی اعتبار سے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ واقعاً میری بیوی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی بات کو مانا جائے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2422. جب تک لڑکا یا لڑکی 2 سال کے نہ ہو جائیں، باپ بچوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ بچے کی دیکھ بھال کا حق ماں باپ کا مشترکہ حق ہے، اور احوط و اولا یہ ہے کہ بچے کو 7 سال تک اس کی ماں سے جدا نہ کرے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، مثلا طلاق کی وجہ سے یا اختلافات کی وجہ سے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کہاں جائیں؟ تو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، فقہ جعفریہ کے مطابق لڑکا اور لڑکی جب تک 2 سال کے نہ ہو جائیں، باپ ان کو ماں سے جدا نہیں کر سکتا. یعنی اگرچہ ماں کو طلاق ہو جائے یا ماں سے باپ الگ بھی ہو جائے تب بھی بچوں کو جدا نہیں کرنا چاہیے. اچھا کہتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچے کی دیکھ بھال کا حق جو ہے وہ ماں باپ کا مشترکہ ہے، اگرچہ ایک دوسرے سے جدا ہوں لیکن بچے کی دیکھ بھال کا حق دونوں کو ہے، لہذا اس وجہ سے 2 سال تک ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے. اب آگے کہتے ہیں کہ احوط و اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ صرف 2 سال نہیں بلکہ بچے کو 7 سال تک ماں سے جدا نہ کرے. 7 سال کی عمر تک چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ماں سے جدا نہ کیا جائے، اس کے بعد ماں سے جدا کیا جا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2423. اگر رشتہ مانگنے والے کی دیانتداری اور اخلاق سے راضی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس رشتے سے انکار نہ کرے. یعنی اگر کوئی شخص رشتہ لے آتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور اس کی دیانتداری بھی اچھی ہے تو اس رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے آئے اور تم اس شخص کے اخلاق اور دیانتداری سے راضی ہو تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. کہنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی رشتہ مانگنے آئے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی دیانتداری اچھی ہے تو اس صورت میں اسے انکار مت کرو، اس سے رشتہ کر دو.
اگر ایسا نہ کرو گے تو گویا زمین پر ایک بہت بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا. کہیں گے اگر اس پر عمل نہ کیا تو اس زمین پر بہت بڑا فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا. اور آج کل کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے. نہ تو اخلاق دیکھا جاتا ہے اور نہ دیانتداری دیکھی جاتی ہے، بلکہ صرف اور صرف مال و دولت یا حسن کو دیکھ کر شادی کر لی جاتی ہے. اسی وجہ سے آج کل کے زمانے میں فسادات بہت زیادہ عروج پر ہیں. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2424. اگر بیوی شوہر کے ساتھ اس شرط پر اپنے مہر کی مصالحت کرے، یعنی اسے مہر بخش دے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، تو واجب ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اور بیوی کو بھی مہر لینے کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ یہ شرط رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا مہر بخش دیتی ہوں، میں تم سے مہر نہیں لوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم میرے بعد دوسری شادی، میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرو گے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے. اگر وہ شرط کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے یہ واجب ہو جائے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اور بیوی کو مہر سے دستبردار ہونا پڑے گا، بیوی کو مہر لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2425. جو شخص ولد الزنا ہو، اگر وہ شادی کر لے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ حلال زادہ ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان حرام زادہ ہے، یعنی ولد الزنا ہے، زنا کے ذریعے سے پیدا شدہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا پورا خاندان زنا زادہ ہوگا، نہیں، بلکہ اگر وہ شادی کر لیتا ہے، وہ شرعی اعتبار سے نکاح کر لیتا ہے اور اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ حلال زادہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام زادہ ہوگا باپ کی وجہ سے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2426. اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں میں یا عورت کے حائض ہونے کی حالت میں اس سے جمع کرے تو گنہگار ہے، لیکن اگر اس جمع کے نتیجے میں ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ حلال زادہ ہے. کہیں گے مثلا کیونکہ حالت روزہ میں جمع صحیح نہیں ہے اور حالت حیض میں بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے. تو کہیں گے اگر حالت حیض میں یا حالت روزے میں اگر کوئی جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اپنی عورت کے ساتھ، تو وہ گناہگار ہے، لیکن اس جمع، اس ہم بستری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال زادہ ہے، وہ حرام زادہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2427. جس عورت کو یقین ہو کہ اس کا شوہر سفر میں فوت ہو گیا ہے، اگر وہ وفات کی عدت کے بعد شادی کرے جس کی مدت احکام طلاق میں بیان کی جائے گی، اور بعد میں اس کا شوہر، اس کا پہلا شوہر سفر سے زندہ سلامت واپس آ جائے، تو ضروری ہے کہ دوسرے شوہر سے جدا ہو جائے اور وہ پہلے شوہر پر حلال ہوگی. کہیں گے مثلا کسی عورت کو یقین ہوا کہ اس کا شوہر سفر پہ گیا ہے اور اسی سفر میں وہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے وفات کی عدت بھی گزار لی ہے. وفات کی عدت گزارنے کے بعد اس نے
दूसरा निकाह कर लिया। अब निकाह करने के बाद उसका जो पहला शौहर था वो जिंदा सलामत सफर से वापस आ गया, तो कह रहे कि उस सूरत में जरूरी है कि दूसरे शौहर से जुदा हो जाए, यानी जो दूसरा उसने निकाह किया है उससे जुदा हो जाए और वो पहले शौहर पर हलाल होगी। ये एक सूरत है। लेकिन अगर दूसरे शौहर ने उससे जिमा किया हो तो औरत के लिए जरूरी है कि वो वती शुबहा की इद्दत गुजारे, जिसकी मुद्दत इद्दे तलाक के बराबर है, और इद्दा के दौरान जरूरी है कि पहला शौहर उससे जिमा ना करे, लेकिन बकिया लज्जतें हासिल करना जायज है। कह रहे हैं कि मसलन पहला शौहर उसके लिए हलाल तो है, ये उस सूरत में है कि जब उसने दूसरे शौहर ने जुमा नहीं किया था। लेकिन अगर दूसरे शौहर ने उस औरत के साथ जिमा कर लिया है तो अब क्या करे? कह रहे हैं कि अब ये है कि वो दूसरे पहले शौहर के निकाह में ही है, लेकिन वती शुबहा की जो इद्दत होती है, यानी जो इश्तिबाही तौर पर कोई मसलन वती कर ले, जमा कर ले, तो उसकी इद्दत गुजारे, क्योंकि यहां पे इश्तिबाह हुआ है कि उसका शौहर मर गया है, तो इस वजह से वो उसकी इद्दत गुजारेगी, और उसकी इद्दत वही है जो कि तलाक की इद्दत है। उस इद्दत के दौरान पहला शौहर उसके साथ जिमा नहीं कर सकता, अलबत्ता दूसरी लज्जतें हासिल कर सकता है, और उसका नित्वा नफका पहले शौहर पर, और दूसरे शौहर को चाहिए कि उस जैसी औरतों के महर के मुताबिक उसे महर अदा करे। यानी जो दौरान इद्दत होगी उस इद्दत के दौरान उसका नानो नफका है जो है वो पहले शौहर पर ही रहेगा, लेकिन दूसरे शौहर के लिए जरूरी है कि जो आम औरतों का महर है वो महर उसे अदा करे।